आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ है मुबशिर ज़ैदी और ज़र्रार खोड़ो हस्ब मामूल। मुसीबत तन्हा आ भी सकती है, लेकिन मुसीबत को शायद तन्हा आते हुए डर लगता है, लिहाजा वो अपने सखियों सहेलियों को भी साथ लाती है, यानी दीगर मुसीबतों को भी। अभी हम सैलाब से ही जूझ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लेके और सिंध और बलूचिस्तान तक। पानी खुशखबरी रोज़ सुनाई जा रही है कि अब 1 फुट उतर गया, अब 2 फुट उतर गया, लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल हवा हो जाती हैं जब हम ये सुनते हैं कि सैलाब की शिद्दत तो जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ उतने ही ज़ोर से बीमारियों का तूफ़ान भी उठ रहा है। ये बीमारियां कोई पेचीदा नहीं है। ज़रा आप तसव्वुर कीजिए कि जहां 9-9 फुट सैलाबी पानी खड़ा हो, जिसमें कि दुनिया भर की आलूदगी हो और साफ़ पानी वहाँ तक पहुँचाने की कोई राह ही ना हो और ना कोई वसाइल हो, ना कोई मनसूबा बंदी हो, तो फिर ज़ाहिर है कि लाखों लोग वही आलूदा पानी पिएंगे भी और खाना बनाने और दीगर ज़रूरियात के लिए भी इस्तेमाल करेंगी। उसके नतीजे में वायरस और जरासीम और सारी बलाएँ जो हैं वो भी उनके साथ शामिल हो जाएंगी। 1 जुलाई से अब तक सिर्फ सूबा सिंध में 324 हलाकतें हो चुकी हैं बीमारी की मद में, और आज ताज़ा तरीन 6 हलाकतों को की हुकूमत ने ख़बर दी है। हुकूमत का जो महकमा सेहत है उसका ये भी दावा है कि 27 लाख बेघर अफराद जो हैं, जिन्हें आलूदा पानी से लगने वाली जो बीमारियां हैं उनका कुछ ना कुछ इलाज किया गया। ये बहुत बड़ा फिगर है। 78,000 अफराद पिछले 24 घंटों में हेल्थ कैंपों में लाए गए और देखे गए। इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस पानी की आलूदगी के सबब और दीगर वसाइल के सबब, वो है डायरिया। 14,619 मरीज़ जो हैं डायरिया के वो सामने आए हैं। 15,227 जिल्दी अमराज के मरीज़ सामने आए हैं। 9,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो मलेरिया, मुश्तबा मलेरिया में है, लेकिन कंफर्म मलेरिया में 665 है और डेंगू के मरीज़ भी हैं 11। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसलिए कि ये शायद उन लोगों के बारे में आदाद शुमार हैं जो निस्बतन खुश्क इलाक़ों में हैं या मेन हाईवेज़ पे इस वक्त बैठे हुए हैं। अंदरूनी इलाक़ों में क्या हालत है अल्लाह बेहतर जानता है, या वो फिर तंजीमें जो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। निज़ाम चौपट हो चुका है। जो सेहत का इस्टेब्लिश निज़ाम था, 1082 सेहत मरकज़ सिर्फ सिंध में ही या तो नाकारा हो चुके हैं या तबाह हो चुके हैं। अल खिदमत उन NGOs में से है जिन्होंने रोज़े अव्वल से ही सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में काम किया। बड़ी बड़ी जो NGOs हैं जैसे ईदी हैं और बाकी जो हैं, उनके साथ अल खिदमत का नाम भी आप सुनते आए होंगे। उसके जो अल खिदमत की जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनके डायरेक्टर हफीज़ुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। रहमान साहब, आप मुस्तकिल ट्रैवलिंग कर रहे हैं एक इलाके से दूसरे इलाके तक, नक्शा वही है कमोबेश जो मैंने खींचा है या उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वसतुल्लाह खान साहब। जो आपने बातें बताई हैं बिल्कुल बरहक हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इजाफा करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अभी 10 अजला सिंध के और 5 अजला बलूचिस्तान के जो सिंध के साथ मुल्क हैं उनका दौरा किया है पिछले 3 दिनों में, और वहाँ का मंजरनामा मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहूँगा कि तभी सूरत हाल की संगीनी का एहसास हो सकेगा। जी जी। आप देखिए कि जो एक फिगर्स हैं कि 8 लाख घर सफ़ाए हस्ती से मिट गए, यानी मुकम्मल तबाह हो गए। 8 लाख को अगर 7 या 8 अफराद पर भी आप एक घर को समझें तो ये 70-80 लाख अफराद बनते हैं जो बेघर हो चुके हैं, उनके पास कोई ठिकाना नहीं है। अब वो जाहिर है कि गरीब आबादियां हैं तो उनको कोई अपने यहाँ रखने को भी तैयार नहीं। वो या सड़क के किनारे किसी टेंट के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, या टेंट भी उनके पास नहीं है और उन्होंने एक चारपाई खड़ी कर रखी है और वो चादर लटकाई हुई है। और फिर हजारों की तादाद में मैंने उन लोगों को भी देखा जिनके पास ये सहूलत भी नहीं है
اور وہ بالکل کھلے آسمان کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا منظرنامہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کل میں دادو کی 2 تحصیلوں مہر اور خیر پور ناتھن گیا اور وہاں پہ 300 سے زائد گاؤں ایسے ہیں کہ جو پانی میں مکمل ڈوبے ہوئے ہیں. اور ان دونوں تحصیلوں کی جو آبادی ہے کم و بیش 7-7.5 لاکھ ہے. اور اس کے اندازہ یہ ہے کہ 10% افراد وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کو نہیں چھوڑا کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں سامان ضائع نہ ہو جائے. تو وہ تقریباً 60-70 ہزار افراد بنتے ہیں جو اپنے ان گھروں میں موجود ہیں جس کے چاروں طرف پانی ہے اور سوائے کشتی کے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے ان تک پہنچنے کا. اب اس سارے منظر کو سامنے رکھیں جہاں پہ مچھروں کی بہتات ہے. سارا دن وہ دھوپ میں ہوتے ہیں لوگ اور رات کو مچھروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور ساتھ میں پینے کا پانی نہیں ہے, گدلا پانی ہے ساتھ, اور یہ اس گدلے پانی میں چلتے بھی ہیں تو اس کی وجہ سے اسکن کی بیماریاں بھی ہیں, پیٹ کی بیماریاں بھی ہیں, سینے کی بیماریاں بھی ہیں, ملیریا اور ڈینگی بھی سامنے نظر آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ آتش فشاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے اور کوئی بھی وبائی مرض جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیل سکتی ہے اور ایک نیا کوئی انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے. جبکہ ایک بہت بڑا المیہ تو پہلے ہی ہو چکا سیلاب کی صورت میں, لیکن یہ بیماریوں کی صورت میں بھی معاملہ ہو سکتا ہے. ایک دوسری چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, یہ 33 ملین کی آبادی جو کہ متاثر ہوئی سیلاب سے, اس میں یو این نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ 6.5 لاکھ عورتیں جو ہیں وہ حاملہ ہیں جی. اور اگلے چند ماہ میں انہوں نے بچوں کو جنم دینا ہے. اب وہ اگر یہ والی عورتیں ہوں جو کہ ٹینٹوں میں رہ رہی ہیں یا سڑک کے کنارے رہ رہی ہیں یا پانی کے اندر گھری ہوئی جگہوں میں رہ رہی ہیں, تو آپ خود تصور کیجئے کہ جب وہ بچے کی پیدائش کا وقت آئے گا تو ان کا حال کیا ہوگا. خود ان کی جان کو خطرہ اور آنے والی جان کو بھی خطرہ. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ابھی کریش پروگرام لانچ کیا الخدمت فاؤنڈیشن نے, اور اس کا منظرنامہ یہ ہے کہ یہ جو اپنے ہمارے سندھ کے 10 اضلاع اور بلوچستان کے 5 اضلاع ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہم نے سکھر میں ایک ہیڈ کوارٹر بنا کے آج ہم نے 30 موبائل کلینک لانچ کیے ہیں ان 15 اضلاع کے لیے. اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ ڈاکٹر پیرامیڈکس کے ساتھ مختلف علاقوں میں جائیں گے اور روزانہ کم و بیش 10,000 افراد کو یہاں یعنی میڈیکل ایڈ پہنچائیں گے. اور اگلے 1 مہینے کے لیے ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ ہم صرف اس علاقے میں 3 سے 4 لاکھ افراد تک یہ سہولت پہنچائیں گے. اور ساتھ ساتھ ہم رجسٹر کریں گے ان ماؤں کو جو کہ حاملہ ہیں اور ان کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری کو انٹر کریں گے, اور تاکہ ایک ایسا میکینزم لے کر آئیں جو ہم پورے ملک میں لانچ کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنل این جی اوز کے ساتھ مل کے, اور ہوپ فلی ہم WHO کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سیف آ مدر سیف آ فیملی. کیونکہ اگر ایک ماں کو ہم نے بچا لیا زچگی کے دوران مرنے سے تو اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب بنیادی جو مسئلہ ہے تمام بیماریوں کی جو ماں ہے وہ ہے پانی کا کیا کر رہے ہیں, کون کرے؟ اتنا بڑا جو مصیبت کا پہاڑ کھڑا ہوا ہے سامنے, پانی کا کیا کریں؟ وصول اللہ خان صاحب یہ بہت اہم بات ہے پانی کے لیے. ہم ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہم ایک این جی او کے طور پہ یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے. اس لیے میں بتانا چاہوں گا پورے ملک کے عوام کو کہ پانی بہت بڑا ایشو ہے. ہم دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں بارڈرز پہنچا کر بھی معاملہ وہیں کا وہیں ہے کہ لوگ روز پانی مانگتے ہیں, ان کو چاہیے. پھر ہم نے فلٹریشن پلانٹس وہاں پہ موبائل چلا رکھے ہیں, کچھ ہاتھ سے چلنے والے ہینڈ پمپ اور ان کے ساتھ فلٹریشن لگا کے, اور پھر ساتھ کلورینیشن کی ٹیبلٹس اور وہ ایک واٹر آتا ہے وہ سپلائی کر رہے ہیں تاکہ وہ پانی کو صاف کیا جا سکے. اسی طرح ماسکیٹو نیٹ بہت بڑا ایشو ہے. جو لوگ کھلے آسمان کے نیچے راتیں گزارتے ہیں وہاں سینکڑوں کی تعداد میں مچھر ان کے اوپر بن بناتے ہیں. ان کو اگر ماسکیٹو نیٹ مل جائیں تو ان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. ہم نے
ہزاروں کی تعداد میں پہنچائی ہیں، لیکن بہت زیادہ ضرورت ہے اور اویلیبلٹی کا بھی ایشو ہے. تو صاف پانی ایشو ہے، ماسکیٹو نیٹس ایشو ہیں، اور عام بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کو وہاں پہ پہنچنا اور دوائیاں مہیا کرنا ایشو ہے. تو اس میں الحمدللہ ہم یہ کوشش تو وسعت اللہ صاحب بہت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ آپ کے توسل سے میں دیگر تمام این جی اوز کو بھی اور خود اور جو بھی ادارے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آئیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں، ہم مل کے اس المیے سے نکلنے کی کوشش کریں. اور کہنے کو تو الخدمت فاؤنڈیشن وہ 60 سے زیادہ موبائل کلینک اس وقت چلا رہی ہے پورے ملک میں، لیکن یہ ناکافی ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہی میں سوال آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت کس قسم کی کوآرڈینیشن ہے، کیونکہ بالکل دیکھیں آپ جتنا بھی کام کر رہے ہیں ایک ادارہ کچھ نہیں کر سکتا، ریاست بھی شاید اکیلے کچھ نہیں کر سکتی. تو اس وقت جو موجودہ نظام ہے کوآرڈینیشن کا، وہ کوئی ہے، ایگزسٹ بھی کرتا ہے؟ دیکھیں عام طور پہ جو اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں اس میں حکومت آگے بڑھ کے کوآرڈینیشن کا معاملہ طے کرتی ہے، اور وہ روز کی بنیاد پہ تمام این جی اوز کو صبح بٹھاتے ہیں اور رپورٹ لیتے ہیں اور پھر اگلے دن کے کام ان کو دیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. ہم اپنے طور پہ یہ کام ضرور کر رہے ہیں. ہم نے جس تک پہنچ سکتے تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ ظفر مرزا صاحب کا بڑا نام ہے، ہیلتھ منسٹر رہے ہیں اور ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر رہے ہیں، تو ان کو ہم نے انوالو کیا، اور بہت ساری این جی اوز ہمارے ساتھ ہیں. ہم اپنے طور پہ آگے بڑھ کے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مربوط نظام بنایا جائے اس ہیلتھ ڈلیوری کا، اور آگے جو چیلنجز یہ ماؤں کے حوالے سے بھی آ رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی نظام بنایا جائے. حفیظ صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جیسے کہا اگر کوآرڈینیشن نہیں بھی ہے، جن علاقوں میں ابھی تک ایکسیسیبلٹی نہیں ہے وہاں ظاہر ہے آپ کو یا تو کشتی چاہیے یا کچھ نہ کچھ، تو وہ ظاہر ہے آپ کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، کم از کم حکومت یا کوئی اداروں کی طرف سے وہ سہولت آپ کو دی جا رہی ہے؟ نہیں، بالکل اس طرح سے ہے کہ بعض جگہوں پہ نیوی نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ان کے ساتھ مل کے ہم نے کشتی پہ موبائل کلینک بنائے. لیکن کوئی جنرلی جس طرح آگے بڑھ کے تعاون ہونا چاہیے مل کے، میرے خیال میں تو این ڈی ایم اے کو آگے آنا چاہیے تھا، وہ ساری کوآرڈینیشن کرتے، اور ہم ان کے دستوں بازو بننے کے لیے تیار ہیں. ہم آگے بڑھ کے ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. لیکن یہ کام تو این ڈی ایم اے کا ہے یا حکومت کا ہے. لیکن بہرحال جب تک وہ نہیں کرتے اس وقت تک ہم اپنی طرف سے کوآرڈینیشن ہر طرح کی کر رہے ہیں، نیشنل بھی اور انٹرنیشنل این جی اوز کو. سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں پورا سینیریو آ گیا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یار پہلے دن سے یہی ہو رہی ہے یار، کوآرڈینیٹ کرو، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. اتنا وقت گزر گیا ہے، ایم ڈی ایم نے کون سی گولی کھا کے سوئے ہوئے؟ مطلب نہیں، جو بھی ہے بھائی، جو بھی ہے یو اسٹیپ اپ نا، کوئی تو اسٹیپ اپ کرے. اگر کووڈ کے دوران ایک پوری این سی او سی، اور مطلب میں مانتا ہوں کہ وہ ایک ڈفرینٹ ایمرجنسی تھی، ایک ڈفرینٹ ایمرجنسی، لیکن بیسک کانسیپٹ تو ایک ہی ہے نا یار، کہ آپ کم از کم، اور وہ جو ڈیش بورڈ، نادیہ نکی صاحبہ اس دن بیٹھی ہوئی تھی ہمارے ساتھ، ہاں ڈیش بورڈ کی تلاش میں پورے 2 دن لگا دیے، ڈیش بورڈ نہیں مل رہا. کہاں ہے وہ ڈیش بورڈ؟ گاڑیوں میں ہوتا ہے. ہاں وہ بھی بلٹ پروف نا. بس ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور سیلاب نے جس طبقے کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ ہے ہمارے کسان بھائی. فصلیں جو ہیں وہ پانی کے نیچے آ گئیں، سب کی سب تباہ ہو گئیں. خوراک کا ایک بحران ہے جو آگے آنے والا ہے، مگر جیسے جیسے پانی اترے گا تو ظاہر ہے کسانوں کو دوبارہ زمین میں بوائی کرنی ہے، گندم کی بوائی کرنی ہے. کیا وہ ممکن ہوگی؟ نہیں ہوگی. اور کیونکہ ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا، ان کے مویشی چلے گئے، ان کے سب چیزیں ختم ہو گئی. ظاہر ہے حکومت، بیج نہیں ہے، کھاد نہیں ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، بجلی جو ہے تو حکومت کا ظاہر ہے یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ سب چیزیں سستے نرخوں پر میسر کرے، ورنہ جو قرضوں کی دلدل میں ابھی وہ پھنس گئے ہیں تو آگے بہت برا ہوگا. آج مائکرو فائنانس والے بھی بالکل چکر کاٹ رہے ہیں، ہاں آگے پیچھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اچھا، آج کچھ جو کسان ہیں وہ اسلام آباد بھی آئے، انہوں نے احتجاج بھی کیا، اور اس کے بعد حکومت کی یقین دہانی پر وہ احتجاج ختم ہو گیا. مگر پورے ملک میں کل کسانوں نے یوم سیاہ منایا ہے.
तमाम जो प्रेस क्लब्स हैं उनके सामने मुजाहरे भी किए हैं। हमारे साथ पाकिस्तान किसान बोर्ड के मरकज़ी सदर चौधरी शद्दड़ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बताइए कि किसानों पे ये आई मुसीबत तो है, हुकूमत का रिस्पांस क्या है अब तक? बहुत शुक्रिया जी आपका। इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हमारा सिंध जो है वो 90% जो है वो सैलाब से मुतासर हुआ है। हमारा पंजाब का, जनूबी पंजाब का ये पूरा जो है जो डेरा गाजी खान डिवीजन है ये सैलाब से मुतासर हुआ है। और KPK के अंदर जाके देखें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़राअत थी वो डेरा इस्माइल खां के अंदर थी, वो सैलाब से मुतासर है। पूरा बलोचिस्तान इस वक्त सैलाब के अंदर डूबा हुआ है। इस वक्त मैं ये समझता था कि हुकूमत की सारी तवज्जो और हुकूमत का फोकस इस वक्त ज़राअत की बहाली पे होना चाहिए। और चूँकि हम फूड सिक्योरिटी जो है ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, और फूड सिक्योरिटी को महफूज किए बगैर मुल्क पाकिस्तान के अंदर ना तो इस्तेहकाम आ सकता है और ना ही बहुत ज़्यादा आबादी चूँकि ज़राअत के साथ मुंसलिक है, ना ही उनके घरों के अंदर खुशहाली आ सकती है। लेकिन इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि सियासी पार्टियां जितनी भी हैं वो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर भी हैं और इस वक्त वो अपोजिशन में भी हैं, लेकिन वो म्यूजिकल जो इक़्तिदार की म्यूजिकल चेयर है उसको खेलने के अंदर मसरूफ हैं, लेकिन वो किसानों के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे रही कि किसानों के मसाइल को हल किया जाए। इस वक्त किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। जिन किसानों को खेतों के अंदर होना चाहिए था, अपनी ज़मीनें आबाद कर रहे होते, वहाँ पे खेत खलियान के अंदर मसरूफ होते, अपनी फसलें बीज रहे होते, हुकूमत ने बिजली महंगी करके, खादें महंगी करके और दीगर मसाइल के अंदर किसान को इतना मुब्तला कर दिया है और इजनास के मुनासिब रेट ना देके कि किसान बेचारे अपने हकूक के लिए सड़कों पे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और कहीं किसान जो है वो अपनी यौम स्याह मना रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। कहीं हुकूमत की बेहिसी की वजह से किसान जो हैं वो हुकूमत के जनाजे उठा के चल फिर रहे हैं। हुकूमत की बेहिसी की वजह से वफाकी और सूबाई हुकूमतों दोनों का रवैया इस वक्त किसानों के साथ जो है। चौधरी साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, इस वक्त सबसे अहम बात क्या है? अगर आपके हाथ में होती, अगर हुकूमत आपकी बात सुन रही होती, तो कौन सी 3 चीजें हैं जो अभी और इस वक्त हुकूमत को कर लेनी चाहिए? जी, इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का सबसे पहला इकदाम तो ये होना चाहिए कि जितने भी हमारे सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे जो ज़रई कर्ज़ात हैं वो फौरी तौर पे ख़त्म कर देने चाहिए और या उनको पोस्टपोन कर देना चाहिए। इस तरह जितने भी सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे बिजली के बिल और दीगर जितने भी किस्म के टैक्सेस हैं वो किसानों को माफ़ कर देने चाहिए। और वहाँ पे खाद, बीज, ज़रई अद्वियात की कोई ऐसा पैकेज बनाना चाहिए कि वो किसानों को सस्ते दामों या किसी स्कीम के तहत वहाँ पे अवेलेबल हो ताकि किसान जो है वो अपने खेत खलियान आबाद कर सके। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि DAP की प्राइसेस बढ़ रही हैं, डीजल की प्राइसेस बढ़ रही हैं और जो बिजली की इस वक्त कीमत हुकूमत ने कर दी है, जो यूनिट प्राइस है, तो वो तो किसान की पहुंच से बिल्कुल बाहर जा चुके हैं। इसी की वजह से किसान आज सड़कों में है, यौम स्याह भी मनाया जा रहा है। एक और सवाल सर, अब जब इस तरह का कोई भी हादसा आता है, ये तो एक बहुत बड़ी एक आफत आई है हमारे सर के ऊपर, तो लोग फ़ायदा उठाने भी आते हैं। और इस केस में क्योंकि आपको पता है, आपको मेरे से बहुत बेहतर पता है कि बहुत लोग आते हैं, वो लोन भी देते हैं और फिर शराय सूद भी बहुत ज़्यादा रखते हैं और कुछ इसमें ऑर्गेनाइज भी होते हैं, माइक्रो फाइनेंस वाले भी होते हैं। क्या इस वक्त भी इस तरह का कुछ आपके सामने है, ऐसा कुछ हो रहा है? मुझे आपकी आवाज़ की समझ नहीं आई, क्या कह रहे थे? अच्छा, नहीं, मैं कह रहा था कि इस तरह की जब डिज़ास्टर आता है या आफत आती है तो लोग आते हैं फ़ायदा उठाने कि आप हमारे से पैसे ले लें लेकिन 20%, 25%, 30% सूद, ताकि फिर जो किसान जो पहले ही कुचले हुए हैं वो इस दलदल में फंस जाए। अभी इस वक्त ऐसा कुछ हो रहा है? जी, इस वक्त एक तो ये है कि जो किसान जो है ना, किसान की एक नेचर है कि वो कभी हाथ फैलाता नहीं है। किसान का हमेशा हाथ देने वाला रहा, लेने वाला नहीं रहा। अब जो जितनी भी इस तरह का सिस्टम चल रहा है, जो हमारे खैराती इदारे या हमारी NGOs वहाँ पे काम कर रही हैं, वो किसान क्योंकि देहात के अंदर उनकी रहायश होती है और वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा तबाह हो गया है, उनके जो खाल थे वो तबाह हो गए हैं, कहीं ट्यूबवेल थे वो तबाह हो गए। असल इमदाद तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त किसानों तक पहुँच नहीं रही। जैसे तैसे किसान अपने घर भी खड़े कर लेंगे, किसान अपने खाल भी
بنا لیں گے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اس وقت کسانوں کو جو سپورٹ ملنی چاہیے وہ کھادوں کے حوالے سے ملنی چاہیے کہ وہ کسانوں کو ان ایریاز کے اندر فری فراہم کی جائے. تو حکومت نے کیا یقین دہانی کرائی ہے جی سب کر لیں گے؟ حکومت کے ابھی تک تو ہمیں خالی کھولی دعوے نظر آ رہے, چاہے وہ صوبائی حکومت پنجاب کی ہو, سندھ کی ہو, بلوچستان کی ہو یا ہماری وفاقی حکومت ہو. سب تمام کی تمام حکومتوں کے ابھی تو صرف خالی دعوے نظر آ رہے ہیں. پریکٹیکلی فیلڈ کے اندر اس وقت کوئی ریلیف پیکج کسانوں کو ملتا نظر نہیں آ رہا. کسانوں کی سبزیات مکمل طور پر ایک آخری سوال جنرل صاحب مختصر جواب دیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سال گندم کی کاشت ممکن ہوگی سندھ میں یا نہیں؟ نہیں, اس سال گندم کی کاشت چونکہ نومبر کے اندر ہونی ہے, اگر بارشیں اور نہ آئیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نومبر تک وہاں پہ پانی خشک ہو جائے گا اور گندم کی کاشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے. سندھ گورنمنٹ نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے کہ انہوں نے گندم کی جو قیمتیں خرید ہے وہ 4000 روپے فی من وہاں پہ اناؤنس کی ہے. لیکن پنجاب کی گورنمنٹ میں یہی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب تھے کہ جب یہ اسپیکر تھے تو یہ اس وقت انہوں نے قرارداد پنجاب اسمبلی سے پاس کروائی. انہوں نے کہا کہ جی پنجاب کے کسانوں کو بھی سندھ کے کسانوں کے برابر ریٹ ملنا چاہیے. لیکن آج یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے 3000 روپے پورٹ پرائس اناؤنس کیے جبکہ سندھ کے اندر 4 ہے, جس کی وجہ سے کسانوں نے تبدیلی ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید اتنی مہنگائی کی وجہ سے پنجاب کا کسان جو ہے وہ شاید گندم کاشت کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرے. ٹھیک ہے, تھینک یو. بہت صحیح, وقت ختم ہو جاتا ہے. شکریہ سردار صاحب, اور بہت خوفناک سچویشن ہے یار, بہت زیادہ. مجھے یہ ہے کہ چلیں آپ نے کیش تو وہ آپ سب کو ہی دے رہے ہیں, لیکن یہ جو آپ نے بیسک وہ جن کی طرف توجہ دلائی, کم از کم بجلی کے بل اور یہ وہ مطلب کہاں سے لیں گے, گھر یہ تو اور جب آپ آفس زدہ قرار دے دیتے ہیں کسی علاقے کو تو اس میں پھر اسی طرح کے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں. صرف زبانی آفس زدہ قرار دینے سے کچھ نہیں ہوتا, لیبل لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور اب بات کرتے ہیں یوکرین کی, اور کافی ہفتوں سے ہم نے یوکرین یا انفیکٹ پاکستان سے باہر کسی چیز کی بات ہی نہیں کی. جب روس کی جنگ یوکرین پہ شروع ہوئی تھی تو میرا خیال ہے کہ تقریباً ہر ایک بندے کا یہ خیال تھا کہ ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے مہینے 2 مہینے میں یہ ختم ہو جائے گی اور روس یوکرین کو شکست دے دے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اب تقریباً 214-15 دن ہو گئے ہیں, اور الٹا لگ رہا ہے کہ روس کا جو بھی مومنٹم تھا جو شروع والے دنوں میں نظر آ رہا تھا وہ بالکل نہ صرف رک گیا ہے بلکہ ریورس ہو گیا ہے. پہلے ان کی کوشش تھی کہ جی ہم جلدی سے کیو جو یوکرین کا دارالحکومت ہے اس پر ہم قابض ہو جائیں گے. ایئر ڈراپ کیے پیرا ٹروپرز, وہاں ان کا کچھ نہیں پتا ہوا, سب کے سب یا تو مارے گئے یا تو کیپچر ہوئے. پھر ہم سنتے رہے کہ جی ایک بہت بڑا فوجی قافلہ آ رہا ہے, کوئی 10-15 کلومیٹر کا ایک کانوائے آ رہا ہے, اور بس آ رہا ہے, لیکن وہ کبھی آیا ہی نہیں. وہ وہاں ہی رک گیا اور پھر واپس چلا گیا. اچھا, اب اس ساری باتوں کے دوران ویڈیوز بھی آ رہے تھے سوشل میڈیا پہ کہ جی یہ روسی ٹینک, اس کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے, یہ ایک روسی ویپنری ہے, یہ چل نہیں رہی, یہ مطلب ٹائر ٹرکس کے خراب ہوئے. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت یہ کہنا کہ یہ پروپیگنڈا تھا, ویسٹرن پروپیگنڈا تھا, یہ بہت آسان تھا. اب جو صورتحال ہے اس کو آپ پروپیگنڈا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اب, اور انفیکٹ یہ پچھلے ہفتوں میں ہی یہ ہوا ہے کہ یوکرین نے نہ صرف روس کو روکا ہے بلکہ کاؤنٹر اوفینسو کیا ہے, اور اتنا ایسا کاؤنٹر اوفینسو کیا ہے, اور یہ جنوب کی طرف ہے, یہ لوہانسک ڈونیٹسک کی سائڈ پر, کہ جتنی زمین وہاں پر روس نے پوری جنگ کے دوران جس پر قبضہ کیا تھا چند دنوں میں یوکرین نے اس کو آزاد کر دیا. اچھا, اسٹریٹجی 6,500 اسکوائر کلومیٹر, اور ابھی سے ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی تھی اور یہ جو پلاننگ تھی دس ول گو انٹو ملٹری ٹیکسٹ بکس. ٹھیک ہے. اچھا, کیا کیسے, بڑا مزیدار تھا. وہ سب سے پہلے تو کہتے رہے کہ جو پوری یوکرینین فوج اور یوکرینین جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی تھی کہ جی ہم نے خیرسون, ایک شہر ہے خیرسون, اور بڑا اسٹریٹجک شہر ہے, یہ کرائمیا کے نزدیک بھی ہے, ہم نے ساؤتھ میں ہم نے یہاں ہی ہم نے اس پر اٹیک کرنا ہے. ہفتوں کے لیے, مہینوں کے لیے وہ کہتے رہے کہ ہم خیرسون پہ حملہ کر رہے ہیں.
اور اٹیکس بھی کرتے رہے. یہ جو لانگ رینج آرٹلری راکٹس جو US نے دیے ہیں یوکرین کو, اس سے رشین بریجز, ڈیپوز, تو پورا لگ رہا تھا کہ جی بالکل یہ خیرسون پہ ہی جانے والے ہیں. اچھا پوٹن بھی سمجھنے لگ گیا کہ جی شاید ایسا ہی ہے, تو اس کی جو مین فوج تھی, جو سب سے جو اس کی جو بیسٹ ٹروپس تھے, اور کوئی خاص اس کے پاس اتنے اچھے ٹروپس نہیں ہیں, یہ بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں, اس نے خیرسون کی طرف بھیجے. تو جیسے اس نے خیرسون کی طرف بھیجے, یہ نارتھ سے گھس گئے ٹوورڈز کوپیانسک. اچھا کوپیانسک ایک بہت انتہائی اہم شہر ہے وہاں کا, کیونکہ وہ پورا روڈ اور ریلوے نیٹ ورک کا مرکز ہے. مطلب آپ سمجھیں کہ وہ ہب ہے. اگر وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو اس پورے ایریا کے لوجسٹکس آپ کے ہاتھ میں آ گئے ہیں. تو روس کو ڈسٹریکٹ کی کچھ ایسے ہے نا کہ جیسے باکسنگ میں آپ کو رائٹ دکھا رہا ہوں کہ میں جیسے پنچ ماروں اور پھر میں آپ کو رائٹ ہک ماروں. نہ صرف لیفٹ ہک اس کی سکسیس ہو گئی ہے, لیکن جو ان کا فیک اٹیک تھا خیرسون پر وہ بھی کامیاب ہو گیا ہے. روس نے اس طرح ریٹریٹ کی ہے کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جی امریکہ اور نیٹو کو تو چھوڑ دو, جتنا اسلحہ اور اکوپمنٹ روس نے یوکرین کو دی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, کیونکہ یہ سب کچھ وہ لے کے دے رہے ہیں. اور انفیکٹ اچھا صرف جنگ زمین پر نہیں ہو رہی نا, سوشل میڈیا پر یوکرینینز جو مذاق اڑا رہے ہیں نا روس کا, اٹ از انبیلیویبل. تو اس میں ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے پوتن کا ہی, اور اس میں کہا ہے کہ جی یہ بھی میری ایک ماسٹر اسٹریٹجی ہے کہ میں نے اتنے اپنے ٹینکس اور ٹرکس روڈ پر چھوڑ دیے کہ آپ روڈ کو استعمال ہی نہیں کر سکتے. تو یو نو دس از واٹس ہیپننگ دیر. اچھا اب پوتن کا مسئلہ ہے کہ کیا کرے, جنگ تو شروع کر دی ہے. اب اگر اس نے جنگ روک دی تو پھر اس کی اپنی کرسی, اور ڈکٹیٹر کی کرسی کبھی اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی, کافی کمزوری ہوتی ہے. تو کل رات ہی پوتن نے ایک اعلان کیا کہ 3 لاکھ نئے فوجیوں کو کیا بھرتی کیا جائے گا, ری انفورسمنٹ کے طور پر بھیجا جائے گا, جس کو کہا جا رہا ہے موبلائزیشن. اس سے ایک ہفتے پہلے پوتن کے ترجمان نے کہا تھا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے گا, موبلائزیشن ہو ہی نہیں سکتی. اچھا جیسے ہی موبلائزیشن کا اعلان ہوا تو روس میں کیا ہوا, روس میں مظاہرے ہونے لگ گئے. اچھا پہلے جنگ کے خلاف تھوڑے بہت مظاہرے ہوئے تھے, لیکن اب کیونکہ اپنے اوپر بات آتی ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پکڑ کے بھیج دیں ٹو دا فرنٹ لائنز, تو اب لوگ نکل رہے ہیں. اچھا اب آپ مظاہروں کو دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یار 100, 150, 200 بندہ, یہ تو سول سوسائٹی, ہاں سول سوسائٹی. لیکن یہ سوچیں کہ یہ روس ہے. ہاں تو روس میں کراچی پریس کلب کے سامنے نہیں ہو رہا ہے, کراچی پریس کلب کریملن کے سامنے, ہاں یہ ڈی چوک نہیں ہے سر, یہ کریملن کے سامنے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں پر 100 بندوں کا روڈ پر نکلنا ماسکو کی مین بازار میں, ہاں تارک روڈ, ماسکو کی تارک روڈ پر, کا مطلب ہے کہ کوئی 1,00,000-2 لاکھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں. تو اب یہ سچویشن ہو گیا. اچھا موبلائزیشن کا مطلب بھی کیا ہے, اس پر بھی تھوڑی سی بات, اور پوتن کا آگے ہونا کیا ہے, ہاں اور روس کا کیا ہونا ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے یوکرین اور روس کی, اور پوتن نے ظاہر کہا کہ 3 لاکھ ہم مزید فوجی بھرتی کریں گے. اچھا اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل وہ فرنٹ لائن پر ہوں گے. پہلے آپ نے ان کو ریکروٹ کرنا ہے, آپ نے ان کو کم از کم 10 دن 2 ہفتے کی تو ٹریننگ دینی ہے, اسلحہ بھی دینا ہے, اور پھر آپ کو انہوں نے آگے بھیجنا ہے. تو یہ زیادہ ایک جیسچر ہے اور ایک ڈیسپریٹ قسم کا جیسچر ہے فرینکلی اسپیکنگ. اچھا مزیدار میں آپ کو بات بتاؤں کہ ان کا پہلے بھی اس قسم کا تجربہ ہوا ہے. یہ لوہانسک اور ڈونیٹسک میں جب یہ آئے نا تو لوکل لوگوں کو پکڑا اور کہا کہ سر آج سے نا آپ روس کی فوج میں شامل ہو رہے ہیں. تو ان کے لیے ایک بٹالین بنایا. ان کو جو رائفلز دی تھی نا وہ دوسری جنگ عظیم میں اینٹیکس تھی, اور جو ان کو ہیلمٹس دی تھی وہ پرانی والی لوہے کی سول ڈیفنس والی. تو یہ ان کا حال تھا. ان کا ایک ہے وہ مرسنری گروپ, وہ سر آپ کو پتا ہے نا واگنر, اس کا جو سربراہ ہے وہ دورے پر گیا ہائی سیکیورٹی پریزنز کی, اگر وہ فوٹیج ہے ہمارے پاس تو چلا دیں, اور وہاں پر لوگوں کو کہا کہ جی اگر آپ 6 مہینے صرف یوکرین میں گزاریں گے نا, ہاں آپ آزاد ہیں, لیکن اگر وہاں جا کر آپ نے کہا نا کہ یار یہاں سے میں نکلنے کا ہوں تو پھر ایک گولی لگے گی آپ کے سر کے اندر. تو بیسکلی ریپسٹ, مرڈررز, ڈاکوؤں کو اب وہ وہاں بھیج رہے ہیں. اور اگر یہ کافی نہیں ہے تو سینٹ پیٹرزبرگ نا, ان کا بہت بڑا شہر ہے روس میں, تو وہاں کا ایک بہت مشہور مینٹل ہاسپٹل ہے, سائیکرو نیورولوجیکل ڈسپینسری نمبر 2, اس کی ویب سائٹ پر ریکروٹمنٹ بینر لگا ہوا ہے. تو کیونکہ اس وقت پر کوئی اگر روسی واقعی جا کے لڑنا چاہے گا یوکرین میں تو وہ پاگل ہی ہے.
अच्छा, जो उस मेंटल हॉस्पिटल से बाहर हैं, हाँ, वो साइट पकड़ रहे हैं, कोई फिनलैंड जा रहा है, कोई फिनलैंड जा रहा है, कोई बेलग्रेड जा रहा है। हाँ, बेलग्रेड का किराया क्या है यार? वो अब मैंने इंटरनेट पे ये देखा है, मैंने खुद वेरीफाई नहीं किया, लेकिन 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार डॉलर की टिकट मॉस्को से बेलग्रेड का। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, ये वेरीफाई करना होगा। तो ये इसका चल रहा है। तो अच्छा, दोस्त भी बेचारे जो है वो भी मदद नहीं कर रहे हैं। यार दोस्तों की आपने बात, चाइना है, सेंट्रल एशियन है, चाइना तो कह रहा होगा ना यार कि यार कसम से, इवन मोदी ने डांट दिया उसे सबके सामने समरकंद में। उन्होंने कहा मैंने आपको फोन पे कहा था कि जंग जो है आजकल के जमाने में आउट ऑफ फैशन हो चुकी, मसले का हल नहीं है। तो पुतिन साहब कह रहे हैं जी मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द हो जाए। आगे क्या करें? अच्छा यार देखिए, सबसे जो मेरा ख्याल है कि अच्छा पुतिन जी जिनपिंग की बात करें ना, अच्छा मेरा ख्याल है कि जी जिनपिंग भी कह रहा होगा कि यार कसम से कहाँ से आ गया बंदा, क्योंकि पहले तो इनका था ना कि और कुछ नहीं तो ये कम से कम वेस्ट को और नेटो को और यूएस को यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करेगा, ब्लीड करेगा, इंगेज रखेगा। उल्टा हुआ है टोटल। नेटो जो पहले थोड़ी सी उसमें टेंशन्स आपको नजर आ रही थी, अब बिल्कुल यूनाइटेड है। सही है, यूरोप को विंटर में बड़ा मसला होने वाला है, चीखें निकलेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाय एंड लार्ज एक पब्लिक कंसेंसस और पॉलिटिकल कंसेंसस तो है कि सर इसको तो हमने कंट्रोल करना है, इसको हमने रोकना है। आई थिंक कतर विल हेल्प देम, जो गैस का मसला है। हाँ, इस तरह की चीजें होंगी, और चीन से भी वो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स मंगवा रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। यार बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं। बच्चों से मेरी मुराद है ये कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जो मतलब लिटरली इसकी कॉलोनीज ही थी ना एक तरह से। वो उन्होंने अपने शहरियों को बताया, क्योंकि वहाँ पे रूसी भी बहुत रहते थे और डबल पासपोर्ट है, कि अगर हमारे किसी शहरी ने जाके किसी भी फॉरेन आर्मी में शमूलियत की तो 10-10, 15-15 साल जेल भी हो सकती है। ये रूस की बात यार, ये बड़ी बेवफाई है, इसलिए कि अभी जो है कजाकिस्तान में 5-6 महीने पहले बहुत ज़बरदस्त अनरेस्ट हुई थी, तो उन्होंने पुतिन से अपील की थी कि मदद करो, तो पुतिन ने अपनी जो बटालियंस हैं वो भेज के सप्रेस किया था उसे, और अब उसे ही झंडी दिखा रहे हैं कि भाई साहब कोई किसी का नहीं होता, सॉरी यार हम कुछ नहीं कर सकते, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। और अब ना पता है, अब मसला ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो हार गए हैं, ये अभी जंग चलनी है, क्योंकि पुतिन के लिए पॉलिटिकली ये नामुमकिन है कि वो पीछे हटे। अब आप सोचें, लेकिन ऐसी हालात में जब आप इंसिस्ट करते हैं कि नहीं मुझे करना है, तो और उस दलदल मैं सब जानता हूं, मेरे से बेहतर यूक्रेन कोई नहीं जानता, ठीक है ना, ये सबको पता है, हाँ सबको पता है, जैसे आपको पता है। अब मसला उसका ये है यार कि जो चर्चिल ने बड़ा ये सही कहा था कि जो इस तरह के डिक्टेटर होते हैं ना, वो शेर के ऊपर सवार होते हैं, और बड़ा इंप्रेसिव लगते हैं, लेकिन वो उतर नहीं सकते, शेर खा जाएगा, शेर खा जाएगा। पुतिन के पूरा जो पर्सनैलिटी है, इसका पूरा जो इमेज है, इसका पूरा जो बयानिया है, वो है कि जी मैं तो चेस प्लेयर हूँ, मैं XGJB हूँ, मैं तो शर्ट उतार के रीच के ऊपर सवार हो जाता हूँ, मतलब प्योर मैस्कुलिन कैरेक्टर। एक दफा यहाँ पर ये हार गया ना, और जिस तरह ये हार रहा है बुरी तरह से, इसकी पूरी जो रजीम है ना उसको क्रम्बल होने का। और बाहर से ना डिक्टेटरशिप हमेशा लगती है कि यार बड़ी स्ट्रांग होती है, बड़ी सॉलिड होती है, अंदर से ना ये कहते हैं कि शीशे की बुनियाद पर खड़ी होती है, रेत की बुनियाद पर। और इसने वही किया था ना, आपको याद होगा कि वो वीडियो आई थी जिसमें इसके डिफेंस मिनिस्टर को डांट रहा था, इंटेलिजेंस चीफ को ऑन लाइव टीवी। हाँ, अब इस तरह के माहौल में कौन आपको सच बताएगा? तो ये सबसे जो खतरनाक चीज होती है ना, और ये हम सब पर अप्लाई करती है, कभी अपने झूठ पे ना यकीन ना किया करो, ठीक है ना, नेवर बिलीव। और मैं तो हैरान हूँ कि रूस के जो प्राइवेट टीवी चैनल्स पे जो सीनियर तज्जियाकार हैं, दिफाई तज्जियाकार, वो अब इसके पीछे पड़ गए हैं, और वो कह रहे हैं कि यार मतलब ये तुमने तो ये कहा था कि यार बस ये तो ये मसला होगा और हम ये कर देंगे, तो ये किधर है? सोचो रूस में अगर ये बात हो रही है, रूस की स्टेट टीवी चैनल्स पर उनके दिफाई तज्जियाकार कह रहे हैं कि सर ये भंड हो गया। हाँ, ये मिस्टर पी को बोलो कि सही नहीं हो रहा है। कामयाबी के 1000 बाप होते हैं, नाकामी का कोई बाप नहीं। नाकामी है। आज पुतिन जो है तन्हा है। एनीवे, बिग विक्ट्री फॉर यूक्रेन सो फार। और एक चीज़ है कि भाई सिर्फ असलह की बात नहीं है, अब जितना भी असलह दे दो, अगर बंदे में जज्बा नहीं है ना और जान नहीं है, वो नहीं लड़ सकता। मेरे ख्याल इस तरह की तो हज़ारों मिसालें हैं पूरी दुनिया। लेकिन कोई ना कोई गीदड़ सिंगी ये निकालेगा, मुझे लगता है। न्यूक ना फायर करते यार, कोई भरोसा नहीं। जैसे सद्दाम हुसैन के बारे में हम कहते थे ना, यार कुछ तो है जो इस तरह इतने कॉन्फिडेंस का जो मुजाहरा कर रहे हैं ना, कुछ तो है। सर
تو ایسا ہو سکتا ہے. بالکل. اب آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.